کامیابی کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک محنت اور دوسری دعا۔ محنت پوری ہو، ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے، اور دعا یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا، پہلے دن اماں کھانا، کہا بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا۔ اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے، اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو دو چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچوں کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا اور ان کے نمبر نہیں آ رہے تھے، میں نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، اور سارے گھر نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی یا حسیبو کی، کہا کہ نمبر آئے اور لاجواب آئے۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، میں اکثر یہ عمل بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیمی قابلیت چاہتے ہیں، ان کا میرٹ بنانا چاہتے ہیں، تو امتحان سے پہلے 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں۔
इम्तहान के बाद 3300 दफा या हसीब पढ़ लें और बाकी आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें या हसीबों की। रिजल्ट देखें, अल्लाह की रहमत का कमाल देखें इस करीम के नाम का। और अगर मजीद कामयाबियां चाहते हैं तो फिर एक अमल देता हूं, वो उंगली पे लिखें, पुराना दिया हुआ है, उसके बहुत नताइज मिले। रब यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब जिदनी इल्मा। ये उंगली पे लिख लें, सिर्फ पेपर के ऊपर, कागज के पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर कागज का पेपर जो आपके पास आया या जिस पे लिखना है, ये 3 दफा लिख दें उंगली के ऊपर। छोटी चीजें होती हैं, पर इन छोटी चीजों का जब सख्त अंधेरा हो ना, जब सख्त अंधेरा हो, एक छोटे से मोबाइल की रोशनी में बहुत कुछ नजर आ जाता है। जब सख्त अंधेरा हो, दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है, ये मेरे कमली वाले का नूर है और मेरे हुजूर का नूर है, ये उसकी रोशनी है और उसकी रोशनी से निजाम आलम में खैर मिलेगी और मिल रही है, बरकतें मिलेंगी और मिल रही हैं, राहतें मिलेंगी और मिल रही हैं। ये वो खैरें हैं जो चल रही हैं, ये वो बरकतें हैं जो चल रही हैं। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया और कागज देके मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाका कोई भी है, वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदत पे नहीं लगा रहा,
میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرب بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے، اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دی ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے۔ میں نے